السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت، پہاڑی رنگ کی رونق، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کی رونق، جناب پروفیسر رفیق بھٹی صاحب۔ تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ پروفیسر صاحب، میرا سب سے پہلے یہ کوسچن ہے کہ مقبوضہ بھارت کے جو زیر انتظام کشمیر ہے، اس میں حالیہ الیکشن اور اس کے بعد جو سیٹ اپ بنا ہے، عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، اس کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں اور ان کو کیسے وہ مینیج کریں گے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و عزیزم محمد اورنگزیب جی، سوال کے کئی پہلو ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو مختصر بھی کروں اور اس کے اندر جامعیت بھی رہے، اور ہمارے ناظرین و سامعین جو اس حوالے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو سے شاید انہیں کچھ نہ کچھ استفادہ بھی ہوگا۔ گزارش یہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو مذاکرہ کیا تھا، جو مباحثہ کیا تھا، جو ہم نے پروگرام کیا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر الیکشن ہوئے ہیں، پری الیکشن کیا پوزیشن تھی، دوران الیکشن کیا پوزیشن تھی، اور بعد از الیکشن کیا پوزیشن تھی، اور بھارتی حکومت نے، جنتا پارٹی کی حکومت نے، نریندر مودی صاحب کی حکومت نے ریاست جموں کشمیر کے اندر اپنی مرضی کے انتخابات، چناؤ کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے اختیار کیے، اس بارے میں ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اب الحمدللہ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، یا بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والی کشمیریوں کی ہمت ہے، حوصلہ ہے، تدبر ہے، اور ان کی اپنی ریاست سے محبت ہے بے شک کہ انہوں نے اتنے سخت پابندیوں کے باوجود، اتنے چیلنجز کے باوجود 6-7 لاکھ فوج کی موجودگی میں، اور جو پیرا ملٹری فورسز ہوتی ہیں، یا جو حکمرانوں کی اور حکومتوں کے وہ نگرانی کرنے والے فورسز ہوتے ہیں، جس میں انٹیلیجنس سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ انٹیلیجنس اور وہ فوج یا فوجی دستے یا پیرا ملٹری دیگر جو انتہائی بے رحمی سے کشمیریوں کے ساتھ سلوک کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، ان سب کے باوجود بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیریوں نے اپنے مافی الضمیر کو ان حالیہ انتخابات میں جس طرح بیان کیا ہے، یہ بڑی دلیری کی بات ہے، بے شک اور وطن سے محبت کا ایک بہت نمایاں اظہار ہے، روز روشن کی طرح۔ اور پھر یہ بھی کہ جو جنتا پارٹی کی یا بھارتی حکومت کی ریاست کے بارے میں، جس ریاست کو انہوں نے غائب کر دی ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا کے ممالک اپنے لوگوں کو سہولیات دینے کے لیے نئے صوبے، نئی ریاستیں تخلیق کرتے ہیں، اور یہ جنتا پارٹی کی نریندر مودی صاحب کی حکومت نے ایک ریاست ہی غائب کر دی ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں تھا کہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، اور جتنا وہ دباتے رہے ہیں اتنا ہی ابھر کے وہ سامنے آیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ پرو انڈیپنڈنس ہے، یا یہ جن کو وہ کہتے تھے جی کشمیری مجاہدین، اور ان کو گھسپیٹھی، پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے، ظاہر ہے انہوں نے اپنے لچ تلنے کے لیے یا اپنے مقاصد کی تکمیل یا تحصیل کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ وہ نام دیتے آ رہے ہیں، اب بھی دیتے ہیں، کہ حالانکہ کشمیری صرف اور صرف اپنی شناخت، اپنی اسٹیٹ ہوڈ اور اپنے ان حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس کا کہ اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی حکومتوں نے وعدہ کیا ہوا ہے، ہندوستان کی حکومتوں نے وعدہ کیا ہے، اور عالمی برادری جو زندہ دل لوگ ہیں، جو انسانی بنیادی حقوق میں یقین رکھتے ہیں، وہ بھی کشمیریوں کی حمایت کرتے ہیں کہ ان کو یہ ملنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ اس موجودہ الیکشن کے نتیجے میں 3 طرفیں
3 डायमेंशन सामने आई हैं। एक तो वो डायमेंशन है जो लद्दाख की है, वहाँ तो अभी तक इलेक्शन हुआ ही नहीं है, वो उसी तरह है। और वो इलाका अपनी डेमोग्राफी के लिहाज से और वो तहजीबी लिहाज से या किसी हद तक मजहबी लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम है। एक बुद्ध इलाका है, एक मुस्लिम इलाका है। और जो 2 टेरिटरीज इधर थी, जम्मू की टेरिटरी और जो कश्मीर की टेरिटरी थी, इसमें जम्मू वालों ने कोशिश की कि वो ज़्यादा सीटें उनको मिले। उसके लिए उन्होंने बाकायदा डीलिमिटेशन भी की और जेरी मॉन्डरिंग वगैरह भी की, बाकी कुछ भी किया। लेकिन लोगों ने अपनी सबका मेन स्ट्रीम जो सियासी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके हक़ में वर्डिक्ट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उमर अब्दुल्ला बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ न सिर्फ के इलेक्शन जीते हैं, बल्कि उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकूमत साजी के लिए दावत दी और वो हल्फ भी ले चुके हैं। अब वो जो उन्होंने हल्फ लिया है सरे दस्त अभी उन्होंने 5 वज़ीर चुने हैं, 5 ज़्यादा लेने हैं मेरे ख्याल में, 10-12 तक की लिमिट है, 10 की बताई जाती है बयानिया तौर पर, लेकिन ज़्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि आबादी भी काफ़ी है और वो ज़्यादा भी होने चाहिए। हमारी तरह नहीं, आज़ाद कश्मीर की तरह नहीं कि आबादी थोड़ी है, मिनिस्टर ज़्यादा है। तो खैर वो तो उन्होंने डिसाइड करना है कि कितने रखने हैं। उमर अब्दुल्ला जहांदीदा दूरअंदेश मतब्बर सियासतदान हैं, ज़ाहिर है वो एक सियासी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी तरबियत भी बहुत अच्छी है और बाकी भी जो वहाँ के लीडरान कराम हैं वो भी अच्छे कैलिबर के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं या किसी दूसरी पार्टी के भी हैं। हम सबको रियासत के अंदर जो पार्टी है वहाँ हम उनको लब्बैक कहते हैं, ठीक है, उनका हक़ बनता है जिस भी नाम से, जिस भी नामी क्लेचर से अपनी वो पार्टी बना सकते हैं। अब जो पोजीशन है कि उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट बना ली है, कैबिनेट में उन्होंने जो सबसे बहुत ही खूबसूरत पहलू है कि उन्होंने जम्मू से 3 मिनिस्टर लिए। अभी पहले ही मरहले में जम्मू वालों को ये तासर देने के लिए कि भाई यहाँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, बिल्कुल रियासत की यकजहती का, रियासत की रियासत हुड का और रियासत के तशख़्ख़ुस का कि ये एक कदीम और अजीम रियासत है और इसका एक अपना सकाफ़ती और सियासी पस मंज़र है, जोग्राफियाई वहदत है इसकी और सियासी हाकमियत का भी इसका मसला है जिसे हमने बहाल करना है। तो उन्होंने 5 में से 3 जो मिनिस्टर लिए वो जम्मू टेरिटरी से लिए। मुझे तो टेरिटरी कहते हुए मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं तो टेरिटरी के नाम को जूते की नोक पर रखता हूँ, मैं उसको टेरिटरी नहीं कहूँगा, वो तो मेरी रियासत है, मैं उसको रियासत जम्मू कश्मीर कहूँगा, टेरिटरी नहीं कहूँगा। लेकिन सरे दस चूँकि वो ढांचा ऐसा उन्होंने बना दिया है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया है वो अपनी उस जिसको वो कहते हैं सेकुलर निज़ाम है और जनाब ये डेमोक्रेटिक निज़ाम है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, इस सारी बेमानी और लायानी गुफ्तगू जो वो करते आ रहे हैं पिछले 80 सालों से, 79-80 सालों से, उसके ऊपर उन्होंने पानी फेर दिया है, बदनाम भी हुए और मतलब है कि कश्मीरियों की नज़रों में भी गिरे, दुनिया की नज़रों में भी गिर गए। अब ये जो हुकूमत बनी है इसमें जैसे मैंने बताया है कि 3 मिनिस्टर जो हैं वो हैं जम्मू से और 2 जो हैं वो अभी तक श्रीनगर या वादी से हैं। ये उमर अब्दुल्ला के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़े मसाइल आगे मुंह खोले हुए हैं। यानी जो लद्दाख है और जो जम्मू है और जो वैली है, इनके दरमियान जो इलेक्शनों के नतीजे में कुछ बाइफर्केशन, डाइकाटमी जिसे हम कहते हैं, इनकी तकसीम से नज़र आती है। इस तकसीम को ब्रिज कैसे करना है, ये सबसे बड़ा चैलेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इन तीनों इलाकों के जोड़ के रखना है और जोड़ के रखने के साथ साथ इनके अंदर जो सियासी हम आहंगी है वो पैदा करनी है। जबकि भारत की पूरी कोशिश है कि वो इन 3 इकाइयों में हर तरह की जो टेंशन है
ہر طرح کی جو تقسیم کا جو مطلب کہ ان کی واردات ہے اس کو جاری رکھیں اور ان کو یکجا نہ ہونے دیں. تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اس کی وحدت ہے, جغرافیائی وحدت ہے, یعنی کہ جموں صوبہ کی, صوبہ کشمیر کی اور لداخ, اور ساتھ وہ جو سیاچن کا علاقہ ہے اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے ساتھ کارگل لیہ وغیرہ اور لداخ وغیرہ بھی جڑے ہوئے. تو یہ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے. دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے اقدام کیا اور ریاست کا جو تشخص تھا آرٹیکل 370 کا اور 35A کا, اس کی بحالی کا مسئلہ ہے جو ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بھارت نے اپنی پارلیمنٹ میں وہ 5 اگست کی 2019 کی جو انہوں نے قرارداد پاس کرائی اور اس کو ٹیریٹری میں بدل دیا, اس کے پیچھے انہوں نے بہت لابنگ کی اور بڑی ترتیب سے, ترکیب سے, دوراندیشی سے اپنی طرف سے. وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے منصوبے ہوتے ہیں, انسانوں کے اپنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے, کانگریس نے تو یا ساری جنتا پارٹی نے تو اپنی طرف سے اپنا منصوبہ کیا اور اس کو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. لیکن ایک اوپر کی طاقت بھی ہوتی ہے اور ایک عوام, دنیا کے عوام کی اپنی بھی ایک رائے ہوتی ہے. عوام کی رائے کے آگے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہوتی, وہ بلڈوز ہو جاتی ہے. تو بھارت نے 5 اگست کے بعد جو ظالمانہ اقدامات کیے, جتنی وہاں انفورسمنٹ لگائی, جتنی لوگوں پر پابندیاں لگائیں, جتنے لوگوں کو قید و بند میں ڈالا, جس قدر وہ انٹرنیٹ وغیرہ اور یہ کمیونیکیشن کے ذرائع کو دبایا, یہ تمام سختیاں, ظالمانہ اقدامات کے باوجود جو کیفیت پیدا ہوئی ہے سیاسی طور پر, لوگوں نے مودی کے اس تمام منصوبے کو دیکھا نا, زبان خلق را نکارہ خدا سمجھو. اللہ تعالیٰ رب العزت نے آگے خود کام تو نہیں کرنا ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ عوام کو, لوگوں کو وہ شعور عطا فرماتے ہیں کہ وہ ظالموں کے ظالمانہ اقدامات کو یا بروں کی نیتوں کو وہ بلڈوز کر دیتے ہیں. تو وہ تو ہوا ہے. اب جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پروگرام میں, آپ کے اس پہاڑی رنگ پروگرام میں, اور چیلنجز جو عمر عبداللہ کو درپیش ہیں, میں تو پہلے بھی ان کو مبارکباد دے چکا ہوں, اور اب بھی اس پروگرام کی وساطت سے اور اورنگزیب صاحب آپ کی وساطت سے اور اس طرف کے ہمارے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں, چاہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہیں یا وہ بیرون ملک ہیں, ڈائسپورا جتنا بھی ہے, ہم شیخ عبداللہ کو, عمر عبداللہ کو اس کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں, اور اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے یا عوام کے ووٹوں سے جو اس کو عزت دی ہے, وہ دلیری سے کھڑے رہیں. اور یہ جو ریاست کے سٹیٹس کا مسئلہ ہے, پہلا مسئلہ تو میں نے بتایا کہ علاقائی جو ٹینشن سی نظر آتی ہے, بائی فرکیشن سے نظر آتی ہے. جموں میں کچھ چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں, وادی میں ذرا مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے, اور اسی طرح لداخ میں بھی ذرا مختلف ہے. تو یہ اختلافات جو فکری اختلاف ہے, اس کو جوڑنے کا ذمہ داری بھی عمر عبداللہ کے کندھوں پر ہے, اور مجھے یقین ہے کہ اس کے کندھے مضبوط ہیں, اللہ مزید توانائی عطا کریں گے. تو یہ جو منسوخ کروانا ہے, یعنی کہ یہ ٹیریٹری کا جو بدنامی ہندوستان کے سر پہ لگی ہوئی ہے, کچھ اس کے بھی داغ دھوئیں گے اور کچھ خود بھی ہمت کر کے اس کے استحقاق کو, اس کے آرٹیکل 370 کو, اس کے 35A ہے اس کو بحال کروانے کا بھی ان کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہے, بوجھ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دائیں بائیں سے, اندر باہر سے ان کی حوصلہ افزائی کریں, جہاں کہیں بھی ہم بیٹھے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کریں, تاکہ وہ اس ریاست کے حوالے سے جنتا پارٹی نے, شیو سینا نے, جن سنگھ نے, یا ماس بھائیوں نے, یا وہ لوگ جو کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں, کشمیر کی نامیکلیچر, اس کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ان کو شکست ہو, اس کے لیے ہمیں بھی اس کی حمایت جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور مسئلہ اس میں آنا ہے, وہ بالکل ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے, جس کے اوپر بھی عمر عبداللہ صاحب کو اپنی سیاسی بصیرت سے کام لینا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں
जो रियासती असम्बली के हैं। इसके बाद भारतीय पार्लियामेंट के लिए भी रियासत के अंदर से राज्यसभा यानी कि उनके जो दो ऐवान हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। लोकसभा के मतलब है जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और राज्यसभा के जिसको हम सेनेट कहते हैं। तो दो ऐवान भारतीय पार्लियामेंट के भी हैं। उन दो ऐवानों में भी इन्होंने अपने नुमाइंदे भेजने हैं। 4 जो हैं वो राज्यसभा के हैं और 5 जो हैं वो लोक जो है उनकी सभा उसके लिए हैं। तो अब ये भी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को डिसाइड करना है कि किन किन लोगों को हम राज्यसभा में भेजें और किन किन को हम लोकसभा में भेजें, ताकि इंडियन पार्लियामेंट में रियासत जम्मू कश्मीर के मसाइल और रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस और उसकी जो सियासी हाकमियत है या जो उसकी जोग्राफियाई वहदत है, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला ने आगाज़ कर दिया है, ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल उन्होंने ये किया है कि जो उन्होंने कैबिनेट बनाई है 5 मेंबरान की फ्रेश, जो पहला स्टेप है, जिस तरह उनके इंतखाबात स्टेप बाय स्टेप हुए ना, इसी तरह उनकी जो कैबिनेट है वो भी 1-2 स्टेप्स में मुकम्मल होगी। पहले स्टेप में मैं यहाँ से मुबारकबाद पेश करता हूँ उनकी सियासी बसीरत को। पहले स्टेप में उन्होंने जो मिनिस्टर रखे हैं, जैसे मैंने बताया, जिक्र हुआ आपके सामने कि वो 3 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू से हैं, 2 जो हैं उनसे। तो जो पहली करारदाद उनकी कैबिनेट में पास हुई है वो करारदाद है कि रियासती तशख़्ख़ुस को बहाल किया जाए। बड़ी खुशहाइन बात है ये। बिल्कुल ये हमारे लिए भी, आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों के लिए भी और दुनिया भर में फैले हुए जो कश्मीरी हैं उनके लिए भी एक बहुत खुशी का पहलू है। और ये लोग समझते थे कि शायद वो इलेक्शन होंगे तो वो खामोश हो जाएंगे, इन्हें उनको सीटें मिलेंगी या उनको हुकूमत मिलेगी तो वो अपना उस मिशन से शायद थोड़ा सा आर्जी तौर पर ही सही थोड़ा सा कमज़ोर हाथ रखेंगे, हल्का हाथ रखेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपनी उस पहली कैबिनेट में जो पहली करारदाद पास करवाई है वो यही है कि रियासत का स्टेटस बहाल किया जाए, और करवाई भी जम्मू के नुमाइंदगान से है, जिनके बारे में ये कहा जाता है जी वो हिंदू हैं, जी वो कश्मीर की यकताई में, कश्मीर की सालमियत में, कश्मीर की हाकमियत में शायद उनका कोई अंदाज़ मुख्तलिफ है। नहीं, हम समझते हैं कि लखनपुर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक जितने भी कश्मीरी हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही टारगेट है। और वो जो उन्होंने अभी करारदाद पास करवाई है उमर अब्दुल्ला जी ने अपने कैबिनेट से, जो उनके अभी वज़ीर मंतखब हुए हैं, उन्होंने चुने, वो एक साबका मनसूबा का हिस्सा है। वो आपको पता है 5 अगस्त के बाद जब रियासत में ज़ालिमाना हथकंडों के ज़रिए से लोगों को कैदोबंद का किया गया, नेट बंद किया गया, फ़ौज बढ़ा दी गई, गली गली में फ़ौज और उनका जो ज़ालिमाना इक़दाम थे वो बढ़ गए। तो उस दौरान एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई थी श्रीनगर के अंदर, वो गपकार डिक्लेरेशन के नाम से मशहूर है। गपकार एक जगह है जहाँ ये तमाम पार्टियों के लोग, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी जितने भी हैं वहाँ की मुकामी पार्टियाँ या रियासती पार्टियाँ, उन्होंने एक डिक्लेरेशन, एक एलामिया जारी किया था, गपकार डिक्लेरेशन। उस गपकार डिक्लेरेशन में ये बात तय पाई थी कि हमारी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हम रियासत के जो उसका सियासी तशख़्ख़ुस है, यानी आर्टिकल 370 और 35A, जिन पर मैं मज़ीद बात करना नहीं चाहता, चूँकि ये टॉपिक कई बार ज़ेर बहस आ चुके हैं, उनकी बहाली पर पहली तवज्जो होगी। तो बिला शक व शुबा नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, या यूँ मैं कहूँ कि उमर अब्दुल्ला ने उस प्रायोरिटी पर अपना मयार पूरा करके दिखा दिया है और वो उन्होंने पेश कर दी। तो दूसरा, जैसे मैंने कहा कि लोकसभा के लिए भी नुमाइंदों का इंतखाब है, ये भी बड़ा नाजुक मसला है। राज्यसभा के लिए भी किन को भेजना है, और आपको पता ना कि हमारी मुल्क में जो सियासी क्या कहते हैं ट्रेस पासिंग है, यानी कि पार्टियां बदलने का या बिकने का, मुझे यकीन है कि उमर अब्दुल्ला जिन लोगों को चुनेंगे वो गपकार डिक्लेरेशन और उनकी मौजूदा जो करारदाद है जो वो पास करवा चुके हैं
کہ ریاست کا شخص جو ہے وہ باہر رکھا جائے، آرٹیکل 370 اور 35A کو باہر رکھا جائے تاکہ کشمیر کے ڈیموگرافی برباد نہ ہو اور کشمیریوں کو جو حقوق جو ان کے محفوظ ہیں، چاہے وہ ہماری ریاستی اسمبلی کے اس جس کو ہم آئین کہتے ہیں اس کے مطابق ہیں، چاہے وہ بھارتی آئین کے مطابق ہیں، ان کو بحال رکھا جائے۔ تو یہ پہلا اقدام ہے جو بہت خوش آئند ہے، انہوں نے کر دی ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو مقبوضہ کشمیر میں انہوں نے جو عمر عبداللہ کی کیبنٹ نے جو قدم اٹھایا ہے، کیا آزاد کشمیر کے وزیر اور ہمارے سو کال جو حکمران ہیں اس پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پہاڑی میں ایک قول ہے، سکھ نہ سکھ تے گوانڈو سکھ۔ تو جن کو ہم کہتے آ رہے تھے کہ یار وہ فلانے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، انہوں نے تو اپنا سٹیمنا باہر رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور کہاں باہر رکھا ہوا ہے؟ جہاں 10 لاکھ فوج ہے۔ اور کہاں باہر رکھا ہوا ہے؟ جہاں گھر گھر میں بندوق بردار لوگ موجود ہیں۔ اور کہاں باہر رکھا ہوا ہے؟ جہاں کے انٹیلیجنس جو ہے وہ جگہ جگہ پہ قائم ہے، اور انہوں نے ہر گھر کے اندر باہر یا ہر محلے میں اپنا ایک وہاں کوئی انٹیلیجنس والا بٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ اگر یہ کر گئے تو ہمارے آزاد کشمیر کے قائدین کو، سیاسی جو لیڈران کرام ہیں ہمارے محترم، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان کی پیروی کریں اور اپنا جو ان کا سٹیٹس ہے ریاست جموں کشمیر، آزاد ریاست جموں کشمیر کو، جس کو ہم پاکستانی زیر انتظام زیر کنٹرول کشمیر کہتے ہیں، وہاں بھی اپنے تشخص کو قائم رکھنے کے لیے کچھ قراردادیں پاس کریں یا کچھ اقدامات کریں یا کوشش کریں۔ میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر ہمارے قائدین تدبر و طریقے سے اور تحمل بردباری سے اور تھوڑی دلیری سے بات کریں گے تو حکومت پاکستان یا پاکستان کے زعماء کوئی اتنے برے نہیں ہیں کہ وہ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ اصل میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ نہ ان کو بات کرنے کا سلیقہ ہے، نہ سننے والوں کے کانوں میں ان کو میل جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ اگر سنانے والے اچھے طریقے سے سنائیں اور سننے والے بھی کان صاف کر کے سنیں تو مشکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مسائل کو میں شاید آپ کو ایک بار میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ میں چکسواری کالج کا پرنسپل تھا، چکسواری کالج کا پرنسپل تھا۔ وہاں چکسواری میں جو NSF والے ہوتے تھے، نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن والے، وہ عموماً کشمیر بنے گا خود مختار نعرے شعری مارتے رہتے تھے، اور بچے تھے تو ظاہر ہے وہ ان کو جو تھے نا جذبات بھی تھے، لیکن جو ہمارے ہوتے نا سیاسی کیا کہتا ہوں میں، وہ لیڈران تو نہیں ہوتے لیکن سیاسی بگاڑ پیدا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ ساری سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں۔ نہیں، اگر آپ دیکھیں تو آزاد جموں کشمیر میں زیر انتظام پاکستان جو کشمیر ہے، یا پاکستان لے لیں، جتنے بچوں کی وہ سیاسی پارٹیوں کے گروپ ہیں وہ سیاسی پارٹیوں کے پروردہ ہوتے ہیں۔ بے شک کوئی نہ کوئی گروپ جو ہے طالب علموں کا، وہ کسی نہ کسی سیاستدان کی شفقت کے نیچے ہوتا ہے اور وہی ان کو آگے لگاتے ہیں۔ صحیح۔ تو میں ایک دن کالج میں موجود تھا، دفتر میں بیٹھا تھا، کلاسیں چل رہی تھیں، تو کافی سارے طالب علم جو باہر سے شور شرابہ کرتے کرتے میرے دفتر کے پاس آ گئے۔ سر، ہم نے یہاں خود مختاری کا جھنڈا لگانا ہے۔ میں نے کہا یار، خود مختاری کا جھنڈا لگانا ہے تو یہ اتنا شور شرابہ آپ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اتنا کالج کو ڈسٹرب کر رہے ہو، باہر نعرہ بازی کر رہے ہو، اور اکثر ایسا کرتے رہتے ہو، تو جھنڈا لگانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ تو میں لگا دیتا ہوں، آپ نے جھنڈا ہی لگانا ہے نا۔ صحیح۔ تو جھنڈا لگ جائے گا تو آپ خوش ہیں؟ سر ہم خوش ہیں۔ میں نے کہا مجھے دو یار تمہارا جھنڈا۔ میں نے کہا اس کو چپراسی کو، میں نے کہا یار اوپر چڑھو، یہ بچے جذباتی ہیں، ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی کوئی سیاسی حکمت، کوئی تدبر ہونا چاہیے نا۔ وہ تو نہیں جیسے وہ تھا ڈڈیال میں کہ معمولی سی بات پر انہوں نے اتنا لمبا کیس بنا دیا، ایک جھنڈا وہاں چوک میں لگنا تھا، وہ لگا دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا۔ یہ انتظامی مہارت اور تدبر کی بات ہوتی ہے۔ تو میں نے وہ ان سے چپراسی کو کہا اوپر چلو لگاؤ، انہوں نے لگا، میں کہا بس، لڑکے واپس چلے گئے، میں نے اتار لیا، بات ختم ہو گئی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے زعماء ہیں آزاد ریاست جموں کشمیر کے یا زیر انتظام پاکستان کشمیر کے، وہ اگر جتنے بھی ہوئے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، مطلب سردار فتح محمد کریلوی ہیں، سردار سکندر ہیں، سردار قیوم ہیں، سردار ابراہیم ہیں، ان کے بیٹے ہیں،
اور سردار عتیق ہیں اور باقی بھی ہیں، مطلب کہ راجہ فاروق حیدر ہیں، جو بھی ہیں، یہ اگر بہت تدبر کے ساتھ اپنے مسئلے کو اسلام آباد میں ڈیل کرتے تو حکومت پاکستان یا حکمران جو برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بات سنتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایسے ہی ہیں، وہ بات کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے بھی ہیں، ان کی مجبوریاں ہوں گی، لیکن ہمارا تو کام ہے بتانا کہ یار یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اس طرح چلو گے تو یہ ریاست جو ہے یہ آزاد ہو کر پاکستان کا ایک ڈیفنس لائن بن سکتی ہے، اور یہ کشمیری جو ہے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو مضبوط اور توانا بنا سکتے ہیں، اور نیک نامی میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ بات تو ساری سمجھانے کی ہے. اگر ہم کسی مفاد کے لیے، کسی برادری گروپ کے لیے، یا کچھ ذاتیات کے لیے، یا نمود و نمائش کے لیے، یا ہوٹل چلانے کے لیے سیاست کرتے ہیں تو پھر وہ سیاست تو کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکتی. بہرحال آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا ہماری پاکستانی زیر نظام کنٹرول جو کشمیر کا حصہ ہے، آزاد کشمیر جسے کہتے ہیں یا گلگت بلتستان کہتے ہیں، یہ دونوں خطے ایک ہی ہیں، ایک ہی ریاست کا حصہ ہیں، تو کیا یہ بھی عمر عبداللہ کی طرح کوئی گپکار ڈکلریشن پر عمل درآمد کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ایپ کی بات نہیں ہے، اور نہ کوئی مشکل جرأت کا مظاہرہ کرنا تو ضرورت بھی کوئی نہیں ہے، کوئی آگے سے کوئی مارتا نہیں ہے، لیکن وہ نہیں ہے نا، تدبر نہیں ہے، اور ہم نے وہ ماحول بھی نہیں پیدا کیا. ہم نے وہ سیاسی جو بصیرت کا ماحول ہوتا ہے، اور جو لوگ بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع بھی تو ہم نہیں دیتے نا. بالکل. چلو یار اگر آپ خود نہیں بات کر سکتے ہو تو کسی سے پوچھ لو. سردار عبدالقیوم صاحب جو تھے انہیں ایک خوبی تھی، وہ اپنے دائیں بائیں سمجھدار پڑھے لکھے لوگ رکھ لیتے تھے، ان سے مشاورت کرتے تھے، تو ان کی مشاورت پر وہ بڑا عمل درآمد کرتے تھے. مجھے پتہ ہے میرے اور ذاتی ان سے اس معاملے میں گفتگو رہی ہے، ان سے رہی ہے. تو جیسے آپ کا یہ سوال ہے، اسی وجہ سے پھر زیادہ عرصہ بھی تو نکالنا. ہاں وہ ایسے ہی ہے. تو جی یہ میں نے بات جو آپ کو پہلا مسئلہ تو یہ بتایا کہ جی ٹیریٹریز کے جو علاقے ہیں ان کو متحد رکھنا ہے، ان کے درمیان جغرافیائی تعلق کو مضبوط بنانا ہے. پھر یہ کہ جو لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے لیے ممبران کی نمائندگی کرنی ہے اس کو کرنا ہے. پھر یہ آرٹیکل 370 جو ہے اس کو جو ابروگیٹ کیا گیا ہے 30A کے حوالے سے، جو بھارت کے جو لوگ ہیں ان کو جو کشمیر کے اندر جو حقوق دیے جا رہے ہیں یا دینے کی جو سکیم بنائی جا رہی ہے اس کے خلاف ان کو ہمت سے کام کرنا ہے. تو اس سے آگے بڑھ کر جو میں ان کو کہوں گا، کہ میں نہیں کہوں گا بلکہ جو ان کے چیلنج ہیں وہ ہیں سیاسی قادیوں کے. صحیح. اس وقت کشمیر کے اندر تو خیر جیلوں میں کشمیری نہیں ہیں، لیکن کشمیریوں کو بھارت کی جیلوں میں بلا وجہ قید رکھا گیا ہے. یاسین ملک ہیں اور شبیر احمد شاہ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے سیاسی قائدین ہیں. بالخصوص 5 اگست کے بعد جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ان کو جو جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو جیل سے نکالنا یا ان کو جیل سے نکالنے کا ایک بڑا چیلنج ان کے پاس ہے، اور اس پہ فوری طور پر اقدام کرنا شروع کر دینا چاہیے. اور یہ باور کرانا چاہیے جنتا پارٹی کو یا مودی سرکار کو یا لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو کہ بھائی ان قیدیوں کو جب تک آپ رہا نہیں کرتے تو جو حکومت ہم بنا رہے ہیں، ہم اس حکومت کے جو اہم مقاصد ہیں یا جن مقاصد کے لیے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور ہماری ہونے والی حکومت پر اعتماد کیا ہے، وہ ہم کماحقہ پورے نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ تہاڑ جیل میں یا کسی اور جیل، پنجاب کی جیل میں یا کہیں جموں کشمیر کی جیل میں جو سیاسی قیدی ہیں، نوجوان ہیں جن کو بلا وجہ یعنی کہ غلط قسم کے مقدمات میں الجھا کر ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے، ان کو قید سے نکلوانا یا ان کے مقدمات ختم کروانا بھی عمر عبداللہ جی کی ایک بڑی ذمہ داری ہے ان کے لیے چیلنج. اگلی جو بات ان کے لیے چیلنج کے طور پر میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑا چیلنج ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست میں بے روزگاری بہت ہے. بے روزگاری کے نتیجے میں نوجوان جو ہیں وہ منشیات کی طرف بھی جا رہے ہیں،
اور غلط کاموں کی طرف بھی جا رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں جی لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ بیکار لوگ ہیں، ان کو روزگار مہیا کرو. تو روزگار کا جو مسئلہ ہے یہ بھی عمر عبداللہ کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور وہ ایسے ماحول کا بندوبست کرے جس میں انویسٹمنٹ زیادہ آئے ریاست کے اندر، اور خوشحالی لوگوں کو خوشحالی ان لوگوں کو ملے اور ان کو روزگار ملے. اور پھر ایک اور بڑی بات اور بھی ہے، جموں اس پار ریاست ہمارے بھی ادھر ہے لیکن ادھر زیادہ ہے، ادھر بھی جنتا والوں نے یا بھارتی حکمرانوں نے برادریوں کا بہت بڑا خلفشار پیدا کیا ہوا ہے. وہاں بھی گجر ہیں، پہاڑی ہیں، کشمیری ہیں، جاٹ ہیں، مطلب کہ ڈوگرے ہیں، فلانے ہیں. تو جان بوجھ کر لوگوں کے اندر قبیلائی تعصبات کو ہوا دے رکھی ہے بھارتی حکومت نے. تو عمر عبداللہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے چیلنج ہے کہ وہ اس قسم کی جو سازشیں ہیں اور عوام کے اندر جو انتشار پیدا کرنے کی یہ جو طریقہ کار اپنائے گئے ہیں جو کافی عرصے سے جاری ہیں، ان کا بھی تدارک ان کی ذمہ داریوں میں آتا ہے. اور پھر آخر میں تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے. تعمیر و ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول چاہیے. وہ سیاسی ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے اور وہ معاشی ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے. اور اس کا بھی عمر عبداللہ کے لیے خاصا کام کرنا پڑے گا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں اور امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند، دور اندیش، مدبر سیاستدان ہیں. ان کے سامنے مجھ سے زیادہ معاملات کلیئر ہوں گے. ہم تو یہاں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ان چیزوں کا پورا ادراک ہوگا اور وہ ان تمام چیلنجز سے بفضل تعالیٰ بخیر و خوبی وہ عہدہ برا ہوں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاسی ماحول مضبوط ہوگا، اتنی ہی ہمیں ادھر پاکستان میں ہمارا جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی سیاسی ماحول کو بہتر بنانے میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی، بشرطے کہ ہم اپنے کنسیپٹس میں، اپنی اپروچ میں اور اپنے مشن میں کلیئر ہوں. اور ہمارا مشن جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان یا کسی حد تک چائنا کا میں ضمناً ذکر ہی کروں گا، یہ دو تو بڑے میجر سٹیک ہولڈر ہیں. ان دو ملکوں کو اب اپنی کشمیر پالیسی کو پازیٹیولی تبدیل کرنا چاہیے. جو نیگیٹو اپروچ ہے، قبضہ کرنا، زور زبردستی کرنا، بزور طاقت بزور شمشیر مسائل کو حل کرنا، یہ اس طرح سے کام آگے نہیں بڑھے گا. اگر جنوب مشرقی ایشیا میں معاملات کو عالمی سطح کے ساتھ جوڑنے یا عالمی اداروں کی نظر میں بہتر بنانے ہیں تو ریاست جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت اور ان کی سیاسی حاکمیت پر توجہ کرنی پڑے گی. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو آج اس ٹاپک پہ کی. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو بھی ریاست کی جو سالمیت ہے اور ریاست کی جغرافیائی وحدت اور سیاسی حاکمیت پہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.